السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ میرا نام لائق الرحمان۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر فیس بک ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں تو فالو کرے اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آج کی کہانی ظفر خان نے بھیجی ہے تو چلیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ کراچی کی راتیں جو روشنیوں اور شور سے بھری ہوتی ہے ہر کسی کے لیے معمول کی بات ہے، لیکن ڈیفنس فیز 6 میں بدر کمرشل ایریا کی ایک سڑک ایسی ہے جہاں رات کے وقت لوگ جانے سے کتراتے ہیں۔ یہ سڑک جو سمندر کے کنارے سے گزرتی ہے دن میں تو گاڑیوں اور لوگوں سے بھری رہتی ہے، لیکن رات کو سنسان ہو جاتی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر 5 ماہ بعد اس سڑک پر ایک سفید سوٹ والا جن نظر آتا ہے۔ نہ اس کے پاؤں زمین کو چھوتے ہیں، نہ اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں خالی ہے اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ جمی ہوتی ہے۔ جو کوئی اسے دیکھتا ہے وہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس جن کا شکار صرف مٹکا چائے ریسٹورنٹ کے ڈیلیوری بوائز بنتے ہیں۔ عرفان سے پہلے 6 رائڈر غائب ہو چکے تھے اور ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یہ کہانی اس سڑک سے شروع ہوتی ہے اور عرفان اور ایک عام ڈیلیوری رائڈر اس کا مرکزی کردار ہے۔ عرفان ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا جو مٹکا چائے ریسٹورنٹ کے لیے رات دن کھانا اور چائے ڈیلیور کرتا تھا۔ اس کا کام سادہ تھا، آرڈر لے کر گاہک تک پہنچانا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ریسٹورنٹ کے رائڈر کے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ ہر 5 ماہ بعد کوئی نہ کوئی رائڈر غائب ہو جاتا اور ان کا نام ریسٹورنٹ کے ریکارڈ سے بھی مٹ جاتا، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ عرفان نے ان باتوں کو وہم سمجھ کر نظر انداز کیا، کیونکہ اسے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسے جوڑنے تھے۔ اس رات عرفان کو ایک آرڈر ملا جو بدر کمرشل ایریا میں ایک پرانے بنگلے پر ڈیلیور کرنا تھا۔ یہ کیا جگہ بھیجی ہے؟ اس نے اپنے ساتھی رائڈر سلیم سے فون پر پوچھا۔ رات کے 1 بجے کون اس سڑک پر چائے منگواتا ہے؟ سلیم نے ڈرتے ہوئے کہا، بھائی مت جاؤ، وہ سڑک ٹھیک نہیں۔ 6 رائڈر پہلے ہی غائب ہو چکے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ سفید سوٹ والا جن صرف ہمارے ریسٹورنٹ کے لڑکوں کو پکڑتا ہے اور وہ ہر 5 ماہ بعد واپس آتا ہے۔ عرفان ہنس پڑا، بھائی یہ سب افواہیں ہیں، میں بس پیسے کما کر گھر جاؤں گا۔ اس نے فون بند کیا اور اپنی بائک پر چائے کا مٹکا اور کھانے کا ڈبہ باندھ کر روانہ ہو گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب عرفان بدر کمرشل ایریا کی سڑک پر پہنچا۔ سڑک پر عجیب سی خاموشی تھی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی انسان۔ سمندر کی لہریں قریب ہی ٹکرا رہی تھی، لیکن ان کی آواز دھیمی سی تھی۔ عرفان نے اپنا فون نکالا اور آرڈر چیک کیا۔ ایڈریس ایک پرانے بنگلے کا تھا جو سڑک کے آخر میں تھا۔ یہ تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس وقت یہاں رہتا ہے، عرفان نے خود سے کہا۔ وہ آگے بڑھا، لیکن اچانک اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن سڑک خالی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ بس اس کا وہم ہے۔ بنگلے کے قریب پہنچتے ہی اس نے سڑک کے کنارے ایک سفید سوٹ والے وجود کو دیکھا۔ وہ لمبا اور دبلا پتلا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ ساکت کھڑا تھا، جیسے کوئی بے جان چیز۔ عرفان نے غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں زمین سے کچھ بلند تھے اور اس کا چہرہ، وہاں کوئی چہرہ نہیں تھا، صرف ایک سیاہ خالہ تھا جس میں 2 خالی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ عرفان کے خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔
عرفان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے بائک موڑی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بائک اچانک بند ہو گئی۔ اس نے بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سفید سوٹ والا اب اس کے قریب تھا، حالانکہ وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ عرفان نے اپنا فون نکالا کہ سلیم کو کال کرے، لیکن اسکرین پر ایک سفید روشنی چمکی اور فون بند ہو گیا۔ عرفان نے اپنا بیگ پھینکا اور بھاگنا شروع کیا۔ سڑک جیسی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا بھاگتا، بنگلہ اس سے اتنا ہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سفید سوٹ والا اس کے بالکل پیچھے تھا۔ اس کی خالی آنکھیں عرفان کے اندر تک گور رہی تھی۔ عرفان گر پڑا اور اس کے ہاتھ زمین پر لگے۔ اس نے چیخ کر کہا، تم کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ایک سرد دھیمی ہنسی کی آواز آئی جو عرفان کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس نے اپنے جیب سے تعویذ نکالا جو اس کی ماں نے دیا تھا۔ اس نے تعویذ کو سفید سوٹ والے کی طرف پھینکا اور دعا پڑھنا شروع کر دی۔ ایک زوردار چیخ گونجی اور سفید سوٹ والا ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا۔ عرفان نے موقع دیکھ کر بھاگنا شروع کیا اور بنگلے کے قریب پہنچ گیا۔ بنگلہ پرانا اور خستہ حال تھا، جیسے برسوں سے کوئی یہاں نہیں آیا ہو۔ عرفان نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کچھ سڑ رہا ہو۔ عرفان نے اپنے فون کی ٹارچ آن کی، لیکن روشنی دھیمی سی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بنگلے کے اندر پرانے فرنیچر پر دھول جمی تھی اور دیواروں پر عجیب سے نشانات بنے تھے، جیسے کوئی خون سے لکھا ہو۔ عرفان نے بنگلے کے اندر ایک پرانی ڈائری پائی جو میز پر پڑی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی تو اس میں مٹکا چائے ریسٹورنٹ کے بارے میں لکھا تھا۔ ڈائری کے مطابق ریسٹورنٹ کے مالک حاجی بشیر نے برسوں پہلے ایک جن سے معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے بدلے جن نے ریسٹورنٹ کو شہرت اور دولت دی، لیکن اس کی قیمت ہر 5 ماہ بعد ایک رائڈر کی جان تھی۔ ڈائری میں 6 رائڈرز کے نام لکھے تھے جو غائب ہو چکے تھے، اور 7ویں نام کے طور پر عرفان کا نام لکھا تھا۔ عرفان بہت ڈر گیا۔ اس نے ڈائری بند کی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید سوٹ والا جن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اب اور گہری تھی، جیسے وہ اپنا شکار پکڑ چکا ہو۔ عرفان نے چیخ کر کہا، میں تمہاری قربانی نہیں بنوں گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھری نکالی اور جن کی طرف بھاگا، لیکن جن ایک دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ اچانک کمرے کی روشنیاں ٹمٹمانے لگی اور ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ عرفان نے دیکھا کہ دیوار پر لکھے نشانات اب چمک رہے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا۔ عرفان نے ڈائری دوبارہ کھولی اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جن کو روکنے کا ایک طریقہ ہے، حاجی بشیر کی پرانی انگوٹھی جو ریسٹورنٹ کے تہہ خانے میں چھپائی گئی تھی۔ اگر وہ انگوٹھی جلائی جائے تو جن کا معاہدہ ٹوٹ جاتا۔ عرفان نے فیصلہ کیا کہ وہ ریسٹورنٹ جائے گا اور اس انگوٹھی کو تلاش کرے گا۔ وہ بنگلے سے بھاگ کر باہر نکلا اور اپنی بائک پر سوار ہوا۔ اس بار بائک سٹارٹ ہو گئی، جیسے جن اسے جانے دے رہا ہو۔ عرفان مٹکا چائے ریسٹورنٹ پہنچا جو رات کے وقت بند تھا۔ اس نے پیچھے کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوا۔ تہہ خانے کا راستہ ایک پرانے دروازے سے تھا جو تالا بند تھا۔ عرفان نے چھری سے تالا توڑا اور نیچے اترا۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ عرفان نے اپنی ٹارچ سے روشنی کی تو اسے ایک پرانا صندوق نظر آیا
اس نے صندوق کھولا تو اس میں ایک چمکدار انگوٹھی پڑی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے انگوٹھی اٹھائی اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سفید سوٹ والا جن اسے گور رہا تھا۔ عرفان نے انگوٹھی کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن جن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت ایسی تھی جیسے برف سے بنی ہو۔ جن نے گہری آواز میں کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کون ہو؟ عرفان حیران ہوا، کیا مطلب؟ جن نے مسکراتے ہوئے کہا، تم حاجی بشیر کا بیٹا ہو۔ اس نے تمہیں اس معاہدے سے بچانے کے لیے چھپایا تھا، لیکن تم خود یہاں آ گئے، اب تم میری آخری قربانی ہو۔ اس کی ماں نے کبھی اسے اپنے والد کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اسے لگا کہ یہ جن جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی۔ عرفان نے چیخ کر کہا، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اس نے اپنی ساری طاقت سے انگوٹھی کو زمین پر پھینکا اور اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ایک زوردار چیخ گونجی اور جن دھوئے میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ تہھانہ ہلنے لگا جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ عرفان بھاگ کر باہر نکلا اور جب وہ سڑک پر آیا تو ریسٹورنٹ کی عمارت زمین میں دھس گئی۔ عرفان گھر پہنچا، لیکن اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے حاجی بشیر کے بارے میں پوچھا۔ اس کی ماں نے رونا شروع کر دی اور بتایا کہ حاجی بشیر اس کے والد تھے، لیکن انہوں نے ایک شیطانی معاہدہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے خاندان سے دور ہو گئے۔ عرفان کو یقین ہو گیا کہ اس نے جن کو ختم کر دیا، لیکن اگلے دن جب وہ اپنی بائک پر کام کے لیے نکلا تو اس نے اپنے فون کی اسکرین پر ایک عجیب سی تصویر دیکھی۔ یہ اس کی اپنی تصویر تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک سفید سوٹ والا وجود کھڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ وہی تھی جو عرفان نے بنگلے میں دیکھی تھی۔ عرفان نے چیخ کر فون پھینک دیا، لیکن جب اس نے اٹھایا تو تصویر غائب تھی۔ چند دن بعد عرفان کو ایک نیا آرڈر ملا۔ اس بار ایڈریس وہی پرانا بنگلہ تھا۔ عرفان نے آرڈر مسترد کر دیا، لیکن اس کے فون پر بار بار وہی ایڈریس آتا رہا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو ختم کرے گا۔ وہ بنگلے پر واپس گیا، لیکن وہاں کوئی جن نہیں تھا۔ اس کے بجائے اسے ایک آئینہ ملا جس میں اس کا اپنا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن عکس میں اس کی آنکھیں خالی تھی اور اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ تھی جو جن کی تھی۔ عرفان کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی، تم کبھی ہمارا شکار نہیں تھے، تم خود ہم ہو۔ عرفان نے چیخ کر آئینہ توڑ دیا، لیکن اس کے ٹکڑوں میں اس کی اپنی شکل نہیں بلکہ سفید سوٹ والا جن نظر آ رہا تھا۔ اسے اچانک سب کچھ یاد آ گیا۔ حاجی بشیر نے جن سے معاہدہ نہیں کیا تھا، وہ خود جن تھا، اور عرفان اس کا بیٹا نہیں بلکہ اس کی روح کا ایک حصہ تھا۔ جن نے عرفان کو انسانی شکل دی تھی تاکہ وہ رائڈرز کو اس سڑک پر بلائے اور ان کی جانیں لے۔ ہر 5 ماہ بعد عرفان خود اپنی مرضی سے ایک نیا شکار چنتا تھا، لیکن اسے کبھی یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ خود جن کا حصہ ہے۔ عرفان نے چیخ کر اپنا سر پکڑ لیا، لیکن اس کی آواز اب انسانی نہیں تھی۔ اس کا جسم دھوئے میں تبدیل ہو گیا اور وہ بنگلے کے اندر غائب ہو گیا۔ اگلے دن مٹکا چائے ریسٹورنٹ کے تمام ریکارڈ سے عرفان کا نام مٹ چکا تھا، لیکن بدر کمرشل ایریا کی اس سڑک پر ہر 5 ماہ بعد ایک سفید سوٹ والا جن اب بھی نظر آتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ عرفان کی شکل میں آتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہر اس شخص کو اپنی طرف بلاتا ہے جو رات کو اکیلے اس سڑک سے گزرتا ہے۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ عرفان کی بائک اب بھی اس سڑک پر رات کو خود بخود چلتی نظر آتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک سفید سوٹ والا سایہ ہنستا ہوا چلتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔
امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ.